علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرمانے نے کہا، اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد میں سو گیا کون، ندا آئی مسجد کی دیواروں سے فرنگی گدگدے میں کھو گیا کون۔ اور علامہ اقبال فرمانے چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا، اس چمن کا لالا بے سوز و جگر ہے۔ اور ایک شاعر ہے بڑی خوبصورت گل کی اور کہتے ہیں، حرمت عشق تجھ پہ داغ لگانے کا نہیں، حرمت عشق تجھ پہ داغ لگانے کا نہیں، بات بنتی نہ بنے بات سے جانے کا نہیں۔ اور یہ درس ملا ہمیں خاص آل پیمبر سے، سر کٹانے کا ہے جھکانے کا نہیں۔ الحمدللہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ، ویسے یہ پوری تاریخ کے اندر ساڑھے کراچی دے شاہ صاحب ہیں، وہ فرمانے کہ پوری تاریخ اسلام دے اندر عظیمت دے رستے ہوتے رہ کے جنہیں سیاست کی تھی، اور دو شخصیت عظیمت دے رستے تھے، ایک تو امام حسین دی ذات ہے، دوسری 1400 سال بعد امام حسین دا خادم خادم حسین ہے، جنہیں عظیمت دے رستے ہوتے رہ کے سیاست کی تھی۔ الحمدللہ اسی بابا جی دے مننا لے ہاں، انہوں دے رستے ہوتے کھڑے ہاں، جڑی گل کی تھی الحمدللہ پہ کلے ہوتے کھڑے نے۔ اقبال فرمانے کے چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے، یہ نہیں کہ ختم کرتے ہو، سادہ آواز بالکل سادہ، اور کوئی شے نہیں، عوام مسلم جاتے بس آواز جڑی ٹکراندی ہو بھی نہ ہوئے، بالکل ہی کوئی نہیں۔ اقبال فرمانے چمن میں رختے گل شبنم سے تر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاکستان چمن سن گلستان دیتا ہے، بالکل آواز کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان سن چمن دیتا ہے گلستان، کہتے ہیں بڑا عظیم گلستان ہے، یہ اندر بڑے عظیم عظیم پھل ہیں، وہ پھل داتا علی حجویری ہیں، وہ پھل قطب الدین ایبک ہے، شہاب الدین محمد غوری ہے، غازی المدین ہیں، غازی ممتاز قادری ہیں، قبلہ عالم نور محمد مہاروی ہیں، بابا فرید گنج شکر ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، اور علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، پیر مہر علی شاہ ہیں، شاہ سلیمان توسوی پیر پٹھان ہیں، خواجہ قمر الدین سیالوی ہیں، پیر مہر علی شاہ ہیں، اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں اتنا عظیم گلستان عظیم عظیم پھلاں نال دے مجاہدین نال بھریا پیا ہے، کہتے پھر پاکستان مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا، کہتے پھر پاکستان کے حالات ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے، پھر حالات ٹھیک ہو کیوں نہیں رہے، کہتے ہیں مگر اس چمن میں ہنگامہ گرم ہو نہیں سکتا، اس چمن کا لالا بے سوز و جگر ہے، کہتے اس چمن دے کوئی ممبر و محراب دے بہن والے دے کوئی اقتدار دے بہن والے دونوں رل کے آپس میں حرام خوری کر رہے ہیں، تاں کر کے حالات ٹھیک نہیں ہو، دین دے نام دے دو نمبری کر رہے ہیں۔ جناب ایٹمی پاور پاکستان کو کینے بنایا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے، لیکن ایڈی محسن کش قوم ہے، محسن کاشفی ہے لیکن لفظ محسن کوشن ہے، ایڈی محسن کش قوم ہے کہ اپنے محسن دی نظر بندی واسطے بھی آواز نہ چاہ سکے، تو وہ ساری زندگی نظر بندی دی زندگی گزار کے گیا، جنہیں پاکستان نو تانوں مینوں اپنے پیروں تے کھڑا کیتا ہے، جن دی وجہ تو پوری دنیا ساڈی اکھ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ 57 اسلامی ممالک کی جو واحد پاکستان ہے جڑا ایٹمی پاور ہے، جہدے کول ایٹم بم ہے، اور وہ فضل تے اللہ رسول دا ہے، یہ فضل اللہ رسول دا ہے، لیکن اگر دنیا رب نے ایک ادھر مقام لیا ہے تو عبدالقدیر خان ہے، جنہیں اسلام دے بڑے بڑے ایٹم بم بنائے، لیکن انہوں نے قبر دی جگہ بھی نہیں دیتی۔ فیصل مسجد کے سامنے وہ قبر کھودی ہوئی، انہوں نے کہا نہیں اتنے نہیں دفنانا چاہیے، انہوں نے F10 والے پاس ادھر جا کے انہوں نے قبرستان کے اندر عام قبرستان کے اندر قبر بنائی۔ پھر اگر تانوں رب موقع دے تو کدی جانا، بڑے بڑے پاکستان کے سیاستدان بھی مرے، بڑے بڑے جناب ڈی پی او ڈی سی او بھی، بڑے بڑے جنرل بھی دنیا تو گئے، تو تسی انہوں دی قبروں تے جا کے بھی دیکھنا، لیکن میں تانوں کہہ رہا اسلام آباد جانا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان دی قبر تے جانا، پورے قبرستان تانوں خوشبونی لبڑی جڑی عبدالقدیر خان دی قبر تے بابا جی فرماندے سن انہیں اسلام دے تیر بنائے، پورے کفر نو ساڑے کوئی پریشانی اور نہیں۔ ایمانداری دی گل دسو، پاکستان دے اداریاں نو، ایجنسیاں نو، حکومتاں نو، مولویاں نو، پیراں نو نمازاں تو پریشانی ہے، روزے تو پریشانی ہے، جڑا حج کرتا ہے کدی انہوں نے روکیا ہے، جڑے درود دی محفل سجالن کدی ادارے نے روکیا ہے، جڑے کل خانی دی محفل سجالن کدی ایجنسیاں نے روکیا ہے، جڑے جناب جمعرات دی محفل سجالن کدی ادارے دے حکومتاں نے کدی انہوں دے خلاف آواز چاہیے انہوں نے روکیا، انہوں نے پرچہ کیتا ہے۔ امریکہ بھی نمازیاں امریکیاں نمازیاں بھی پریشانی نہیں، امریکہ دے وچ امریکی دے وچ مسلمان امریکہ دے رہ کے نمازاں پڑھتے ہیں، امریکہ نو انہاں نمازیاں بھی پریشانی نہیں ہے، جڑے مسلمان اتنے روزہ رکھتے ہیں انہوں نے اتنے پریشانی،
خود امریکہ ویزے لواندا ہے مسلمان امریکہ ایک حج کرن بھی آنے حج واسطے بھی امریکہ جان دیندا ہے نماز بھی پڑھن دیندا ہے روزہ بھی رکھن دیندا ہے درود دی محفل بھی جشن عید میلاد النبی دا جلوس امریکہ وچ بھی کڈیا جاندا ہے یو کے یورپ وچ بھی کڈیا جاندا ہے تل ابیب اسرائیل دے تل ابیب دے علاقے دے اندر تبلیغی جماعت موجود ہے تبلیغ اسلام دی اوتھے بھی ہو رہی ہے امریکہ کیڑے مسلمان تو پریشان ہے جڑے مسلمان تو امریکہ دے غلام پریشان ہیں امریکہ بھی اسے تو ہی پریشان ہے امریکہ نمازیاں نو دہشت گرد نہیں کہندا امریکہ روزے داراں نو دہشت گرد نہیں کہندا امریکہ درود پڑھن والے نو دہشت گرد نہیں کہندا امریکہ حج کرن والے نو دہشت گرد نہیں کہنا امریکہ درس و تسدید کرن والے نو دہشت گرد نہیں کہندا مولویوں نو نہیں کہندا امریکہ اونوں کہندا ہے جہاد دی گل کرے گا اسلام دی حکمرانی دی گل کرے گا امریکہ اونوں دہشت گرد کہندا ہے تے پاکستان وچ بھی جڑے جہاد دی گل کرے اونوں دہشت گرد کہا جاوے دسو یہودیاں تے مسلماناں وچ فرق کی ہے یہودی بھی سانو دہشت گرد کریں تے مسلمان بھی دہشت گرد کریں پھر فرق کی رہا امریکہ بھی ساڑے تو پریشان ہوئے تے امریکی غلام بھی پاکستان میں کلمہ نبی دا پڑھ کے ساڑے تو تکلیف ہوئے دسو انہوں نے انہیں فرق کی ہے اے جڑی سارے اندر تبلیغ بھی بڑی ہوئی ہے نا اصلاح دے نا دے دی حضور نے 53 سال اسلام اخلاق سے پھیلایا پیار سے پھیلایا محبت سے پھیلایا لوگوں کی اصلاح اخلاق سے کی محبت سے کی تبلیغ کی حضور نے امن سے بات کی پیار سے بات کی میں کہ حضور نے جڑی کی تھی نا 53 سال دے تواڈی تبلیغ وہ پھر بھی نہیں ہے نا ہماری وہی ہے ہم ڈنڈا نہیں اٹھاتے ہم لوگوں کو نمازی بناتے ہیں روزے دار بناتے ہیں حاجی بناتے ہیں جو ان کو حضور پر درود پڑھنا سکھاتے ہیں ہم ان کو ہر چیز سکھاتے ہیں کہ نہیں ہر جماعت تبلیغی جماعت اصلاحی جماعت ہیں کہ نہیں ہے زیادہ رش بھی اسے پاسے ہوتا ہے ایک نئی گل نہیں ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نو 863 سال ہو گئے بیت المقدس فتح کیتے ہوئے ہیں مطلب 583 ہجری جو انہوں نے فتح کیتا سی آج 1446 ہے 863 سال گزر چکے ہیں تے سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے اندر مصر دی تسی چاہو کتاباں جا کے اپنے ویسے افسوس ہوئی ہے نا پورے فیصل آباد دے بازار دے اندر تانوں اسلامی کتاباں دی مکتبہ جڑا ہے کتب خانہ نہیں لبے بہت کٹ ایک دو وہ بھی کوئی مدارس دے نال ہوئے جتیاں دی دکاناں ہیں کپڑے دے دکاناں ہیں لیکن اسلام دی جڑی تاریخ ہے ساڑے بڑیاں نے لکھی ہیں انہوں نے خود چوا دیتی ہیں مکتبے ختم کروا دیتے ہیں مختصر کتاباں وہ کسی بڑے دی تاریخ صلاح الدین ایوبی دی احمد شاہ ابدالی وہ بھی انگریزوں نے خود لکھوا کے اپنی جناب کتب بک کارنروں تے لکھوائی ہیں وہ اپنی مرضی دے اگر تسی جا کے تانوں موقع ملے کتاباں لے کے اپنے بڑیاں دی تاریخ پڑھو سلطان صلاح الدین ایوبی دے دور دے اندر مصر دی سب تو بڑی مسجد دا خطیب جڑا سی وہ تقریر وہی کرتا سی جڑے پاکستان دے بڑے خطیب کرتے اسلام امن سے پہلا پیار سے پہلا محبت سے پہلا صلاح الدین ایوبی دہشت گردی کر رہا ہے صلاح الدین ایوبی لوگوں کو مار رہا ہے یہ خون ریزی کرنا کون سی اسلام میں ہے یہ جو ایک انسانیت کا قتل پورے انسانیت کا قتل ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ صلاح الدین ایوبی تلوار اٹھا کر کیا جہاد کی باتیں کرتا ہے اسلام تو محبت کا دس دیتا ہے اسلام تو برابری کا دس دیتا ہے اسلام تو رواداری کا دس دیتا ہے ایک تقریر وہ مولوی صاحب کرتے سن بڑا رش پہ دنیا مننے لگ گئی روز بروز لوگ بدتے جا رہے ہیں رش پاندے جا رہے ہیں مرید ہو رہے ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی تک آواز پہنچی انہوں نے کسی نے دسیا کہ مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں دنیا انہوں کی طرف رخ کر رہی ہے اور پوری دنیا انہوں نے سن دی ہے ہزاروں کی تعداد لوگوں کے فالوور ہو گئے صلاح الدین ایوبی نے کہا گل کی کرتا ہے انہوں نے کہا گل تیرے خلاف ہی کرتا ہے انہوں نے کہا اچھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھیس بدلے تو جمعہ پڑھنے ٹر گیا اس مولوی کے پیچھے بھیس بدل کے 863 سال پہلے کی گل ہو رہی ہے بیس بدل کے جمعہ پڑھنے ٹر گیا جمعہ پڑھیا انہیں اور جمعے دے وہی گلیں جڑی صلاح الدین ایوبی نے سنیاں سن وہی نماز وہی روزہ وہی حج وہی درود وہی ذکر اسلام دی حکمرانی بھی نہیں جہاد دی گل بھی نہیں جہاد دی گل کرنے والے دہشت گرد جہاد دی گل کرنے والے تلوار دی گل کرنے والے حضور نے ارشاد فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان اسلحہ چلانا نہیں سیکھتا جہاد واسطے کہدے واسطے ساڑے جو کیڑے کیڑے بندے نے ڈیرے واسطے نہیں قوم واسطے نہیں ذات واسطے نہیں خاندان واسطے نہیں جہاد واسطے کہنے اسلحہ چلانا سیکھے حضور نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان اسلحہ چلانا نہیں سیکھدا نہ وہ رب نو پسند ہے نہ مینوں پسند ہے حضور نے فرمایا میرے آقا مولا جہاد بھی تیاری کی ہے نماز دا طریقہ دستے ہو کہ جہاد دا طریقہ بھی دسو کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وآسان تکرہوا شیئا وخیر لکم وآسان تحبوا شیئا وشر لکم اللہ فرمانے محبوب مسلمانوں کے جہاد بھی فرض ہے جہاد بھی فرضیت کسی نے نہیں یاد رمضان کی فضیلت یاد ہے روزے دار کی فضیلت یاد ہے لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر یہ پورے آخری تاک راتاں وچ یہی پڑھی جاندی ہے
آخری تاک راتیں صرف یہی صورت پڑھی جاتی ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات عبادت کرو گے کتنا ثواب لگے گا؟ 1000 مہینے کے برابر ایک رات کا ثواب ہے. حضور نے فرمایا جڑا مجاہد اسلامی سرحد تے کھڑا ہو کے اسلامی تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. توجہ بس میں آواز پہنچ جائے گی انشاءاللہ. حضور نے ارشاد فرمایا جڑا مسلمان اسلامی سرحد تے کھڑا ہو کے ایک رات پہرا دیندا ہے 1000 لیلۃ القدر دے راتاں نال افضل ہے. اے وی تے حدیث سناؤ نا قوم نو. انہاں نوں دسو نا کہ رسول اللہ غزوہ احد دی تیاری کیویں کر گئے. حضور نے اپنا جڑا سی خنجر مبارک پیٹ اتے بندھیا, حضور نے تلوار اپنی کمر مبارک ہے, حضور نے تیر کمان اپنے کندھے ہاتھ نیزہ چایا, حضور گھوڑے اتے بیٹھے. حضور نے فرمایا چلیے صحابہ ہوتے میدان دی طرف چلیے. سبحان اللہ. 126 جنگاں حضرت خالد بن ولید لڑیاں کتنیاں ایک بھی شکست نہیں ہوئی. 35 کلو دی تلوار ہاتھ چوندی سی تے 40 کلو دی ڈھال ہاتھ سی. ساڑے بڑے تے ایسا نصیب اساں کیناں دے پیچھے ٹور پیا اسی جڑا کہڑے اسلام نو منن لگ پیا اپنے آپ نو بدلا. حضور نے نماز پیچھے ایک جنگ نہیں لڑی, حضور نے روزے پیچھے ایک جنگ بھی نہیں لڑی, حضور نے حج پیچھے ایک جنگ بھی نہیں لڑی. پریشان نہیں ہونا, یہ تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ خیر فرمائے. اسی تو پہلا بعد ہی نہیں بیٹھے رہے ہیں. یہ تو چار دیوار کھڑی ہے, وہ تو کوئی شے بھی نہیں سی. اللہ نے وہ رسول دے یقین سے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ فرمانے مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر یقین رکھیں. سارے یقین رب ہوتے اسی اس یقین نال چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ وہی کرم فرمائے گا. جنہوں نے بلال نو کعبے دی چھاتے چڑھایا سی وہی سانو دین تک تے بھی بٹھوائے گا. اس وجہ تو پریشان کبھی بھی نہیں ہونا. حضور دے دین واسطے کام کرنا ہے, بالکل رسول اللہ دے دین واسطے محنت. حضور نے ایک جنگ بھی نماز واسطے نہیں لڑی. اسی نماز دے خلاف نہیں, کوئی یہ مت سمجھے کہ شاہ صاحب کوئی نماز دے خلاف ہے. جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ فرض ہے, قرض ہے. حضور نے جویں فرمایا اوویں ہی ہے. جڑا نہیں پڑھتا ان ڈنڈے مار کے چھتر مار کے پڑھاؤ. لیکن گل ہے کہ نماز تو بھی ضروری کوئی چیز ہے. ساری زندگی نبی نے محنت نماز پیچھے نہیں کی تھی. حضور نے محنت روزے پیچھے, حج پیچھے, درود پیچھے, ذکر پیچھے, اذکار پیچھے حضور نے نہیں کی تھی. حضور نے جد و جہد نظام پیچھے کی تھی. نظام کی نگاہ ہی کوئی نہیں کرتا. وہ سیاست ہے, کیوں جو یہودیوں نے سبق پڑھایا ہے. مولویوں کا کیا کام سیاست سے. مولوی صاحب ممبر پر بیٹھ کر سیاست نہ کریں, سیاست نہ کریں. ادھر دین میں کون سی آگے سیاست. میں نے کہا نہ ممبر آپ کا ہے نہ دین آپ کے باپ کا ہے. ممبر بھی ہمارے نانے کا اور دین بھی ہمارے نانے کا. سانو ساڑے آنکھوں مولا دین دے گئے ہیں کہ ساڑا بابا چنگی طرح سمجھا گیا ہے. اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. تسی دسو حضور نے 53 سال مکے تبلیغ کی تھی. امن نہ لڑنا نہیں چاہیا, تلوار نہیں چاہیے, کچھ بھی نہیں کیا. وہی تبلیغ نو آڑ بنا کے سارے پاکستان میں بہت سارے علماء پیر تعداد ایک گل کر دیں کہ حضور نے امن سے اسلام پھیلایا, پیار سے پھیلایا, اخلاق سے. ہم بھی وہی حضور کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ حضور کی اس سیرت پر عمل نہیں کر رہے. کہتے وہ کیسے. میں کہ حضور نے جب اسلام امن سے پھیلایا تو رسول اللہ کے چہرے پہ ڈنڈے لگے. آپ کو لگے؟ حضور نے اسلام کی تبلیغ محبت سے کی. سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ جوتیاں لگی, آپ کے پیر صاحب کو لگی؟ حضور نے تبلیغ امن سے کی, اصلاح کی, لوگوں کی محبت سے اصلاح فرمائی. رسول اللہ کے چہرے پہ پتھر مارے گئے. حضور کو شیب ابی طالب میں 2.5 سے 3 سال قید رکھا گیا. تھوڑے پیر صاحب نے بھی کدی ڈاکیا؟ آپ کڑی لگی؟ حضرت خباب بن
حضرت خبیب بن عدی، حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال حبشی نال جو ظلم و ستم دے پہاڑ ڈائے گئے، دسو تاڑے پیروں تے بھی کدی وہ ظلم ہویا؟ یہ تو اسلام امن سے پلایا جا رہا تھا، تب اتنا ظلم ہوا جو تلوار چاہیے. اصل تے پھر چستا ہی نا حضور جیڑی امن علی تبلیغ سی عہدے ہوتے اگر کسی نے عمل کیتا ہے تو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی ہے. ہاں انہوں نے امن نہ ڈنڈا، بابا جی نے ڈنڈا چاہیا، تلوار چاہی، کوئی جیت نہیں چاہی، کوئی اسلحہ چاہیا، کچھ بھی نہیں، صرف لبیک دے نعرے دی پاور سی تے حضور دے دین دی گل حق کیتی. گھسیٹا گیا کہ نہیں گھسیٹا گیا؟ سیڑھیاں ہوتے گھسیٹیا کہ نہیں گھسیٹیا؟ ڈنڈے لگے کہ نہیں لگے؟ قید کٹی کہ نہیں کٹی؟ جیلیں گئے کہ نہیں گئے؟ خاندان نو جیلیں چھٹیا گیا کہ نہیں چھٹیا گیا؟ ایک نوی گل نہیں. ہاں حضور دی سیرت تے عمل وہی کرے گا جڑا حضور دا کوئی غلام ہوئے گا. بابا جی یہ دس کہن ہن کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بابا جی دس کہن مومن دے منافق دی موٹی موٹی تعریف بابا جی فرمانے سن مومن ہوئے جڑا اللہ دے دی رسول دی مرضی دے مطابق دین تے چلدا ہے، منافق ہوئے جڑا اپنی مرضی دے مطابق دین تے چلدا ہے. منافق ہوئے جڑا کہندا ہے بابا جی فرمانے سن منافق نو اپنی مسجد بھی بنانی پوے نا، نماز پڑھنے ٹائم پڑھتا ہے تو اپنی بڑھا کے پڑھتا ہے. اللہ ہر گناہگار کو معاف کر دے گا لیکن نبی دے غدار کو معاف نہیں کرے گا. یہ بالکل پکی گل ہے. اگلے دن ایک یوٹیوب تے بیٹھے ہوئے چاہے کہندے اسی پاکستان دے آرمی چیف نو کہنے ہاں کہ 295 سی دے اندر ایک شک لاؤ کہ گستاخ رسول دی توبہ قبول ہوگی. کہنے کیسے؟ سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اگر وہ توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. اے انہیں ترجمہ سنایا، میں آگے سے تنوں پوری آیت سنانے ہیں. والذین لا يدعون مع الله الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سیئاتهم حسنات وكان اللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ شرک کرے، ناحق قتل کرے، زنا کرے، پھر وہ دے بعد توبہ کرے، اللہ فرماتا ہے میں توبہ بھی قبول کروں گا اور دے گناہاں نوں نیکی بدل دیں گا. اللہ نے شرک دے معاملے ڈھیل دیتی ہے، محبوب دے معاملے ڈھیل نہیں دیتے. شرک دے معاملے دیتی ہے قرآن ہے جڑا رب دا منکر ہو کے پھر توبہ کرے پھر اللہ کی نو معافی منگے، اللہ کہنے معافی دیاں گا، گناہاں نوں نیکی بدلاں گا. یہ ہے قرآن. لیکن اور بھی قرآن ہے. حضور دے پیچھے 5 ٹائم نمازاں پڑھدا سی، کلمہ بھی حضور دے پڑھدا سی. 5 ٹائم ایک نماز دا ثواب 50,000 نمازاں دے برابر. تاڑے میرے مولوی دی نماز نہیں، حضور دے پیچھے نماز ہو رہی ہے. 5 ٹائم حضور دی زیارت بھی ہو رہی ہے. دنیا تو ڈر گیا، حضور نے کرتا لا کے دیتا، اے لو بھائی اینو کفن دیو، انہوں کفن دیتا گیا. پھر حضور نے خود جنازہ پڑھایا، پھر قبر چتان لگے، حضور نے دوجا کرتا دیتا، اے لو دوجا بھی دیو. پھر انہوں نے دفنات تھا، پھر حضور نے دعا مانگی یا اللہ انہوں بخش دے. اللہ نے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. فرمایا محبوب ایک باری نہیں، 2 باری نہیں، 3 باری نہیں، اے دے واسطے 70 باری بھی معافی مانگ. اندروں تیرے نال مخلص نہیں سی، اینوں معافی نہیں. کلمہ پڑھدا سی، نمازاں پڑھدا سی، روزے رکھدا سی، تاڑے نال سی، مسجد وچ نمازاں پڑھدا سی، لیکن اندروں تاڑے نال مخلص نہیں سی. جڑا اندروں مخلص نہیں، اپنے پیر نال مخلص ہوئے، حضور نال مخلص نہ ہو. اپنے مولوی نال مخلص ہوئے، حضور نال. مولوی کہے گا تو ہم وہ کریں گے، ہمارے پیر کہیں گے تو ہم قرآن کو مانیں گے، پیر نہیں کہیں گے تو قرآن کو نہیں مانیں گے. اپنی اپنی مسجد تو تسی قرآن پالے ہو یا نعوذ باللہ کہ جڑا پیر قرآن کی آیت سناوے سانو وہ قرآن چنگی آیت چنگی لگتی ہے، جڑا اللہ نے قرآن نازل کیتا وہ سانو پتہ ہی نہیں. حقیقت گل ہے معذرت نال اگر آج پاکستان اندر کسی پیر نو حدیث سنا دے وہ حدیث وہ طبیعت تے فٹ نہ آوے، اپنی ذات نو بچان واسطے نبی دی حدیث نو جھوٹا کہہ دے، ضعیف کہہ دے کہ یہ روایت ضعیف ہے. ہن دسو قرآن دا کوئی منکر ہو سکتا ہے؟ قرآن دا جڑا انکار کرے گا بچدا ہے؟ سنو ہن اللہ نے ولی دی تعریف کی ہے. اللہ دے الا ان پاکستان دے اس ٹائم بابا پیر ہیں، فقیر ہیں، ولی ہیں، ایویں ہے کہ نہیں؟ ہر بندے نو ولی بنایا ہوئے، ہر بندے نو. ولی دا بھی کوئی معیار ہے، ایویں نہیں کہ جے 10,000 مرید ہو جان ولی، جے 40,000 مرید ہو جان ولی. یہ کیڑی گل ہوئی؟ اللہ کی کہندا ہے؟ کہندے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ فرماتا ہے محبوب ولی وہ ہے جسے دنیا میں اللہ رسول کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہے، جس کو ایسے چو کے خون کا خوف ہے، جیڑا ٹی پی او تے چڑھ تو ناموس رسالت دا مسئلہ چھڑ دے وے، جیڑا آئی جی پنجاب دے ایجنسیاں دے فون تو لا تعلقی کر دے وے، وہ جیڑا ختم نبوت غدارہ نال کھڑا ہو جاوے ایک فون تو وہ ولی ہو سکتا ہے. اگر قرآن دے خلاف گل کیتی ہے تے دسے، قرآن
زندگی ہے اسی سینہ چوڑا کر کے کیا آج بھی ساڈے بابا جی دی بابا جی دی بابا جی دی بابا جی دی ولی اسی ویکھیا ناموس رسالت دا مسئلہ آیا آسیہ چوڑی نو پاکستان دے حکومت نے چھڈا بابا کلا ویل چیئر لے کے مار روڈ آ گیا کسی دا خوف نہیں کسی شاگرد دا بھی مان نہیں کہ شاگرد آن کے تے پھر جاواں گا مرید آن کے تے جاواں گا اوے بابے نو صرف اللہ رسول تے یقین اسی ویکھیا جنہیں پوری دنیا نال کلے ٹکر لئی ہے الحضرائین پیغمبر سے 100 بار الحضر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری علامہ اقبال کہندے ابلیس کی مجلس شورا اقبال کہندے ابلیس نے اپنے چیلے نو پیغام دیتا انہیں کہا اے ایک گل یاد رکھنا اے امت جتنی بھی پوری دنیا وچ آئین دے دستور چل رہے ہیں اے سارے آئین دے دستور شیطان دے ہیں انہیں کہا اس امت نو ستی ہے تے ستا ہی رہن دیو انہاں نو نبی دا دتا ہویا دستور نہیں دسنا انہاں نو قرآن دا دتا ہویا دستور نہیں دسنا قرآن دا آئین نہیں دسنا اگر انہاں وچوں کوئی ایک مطلب 2 ارب مسلمانوں دے سارے دی غیرت مر گئی کوئی ایک بھی انہیں جو کھڑا ہو گیا نا شیطان نے آکھیا کنے شیطان نے آکھیا انہیں کہا کسے ایک نے بھی قرآن دا دستور کون نو دس دیتا ساری ستی ہوئی امت نو ایک بندہ کھڑا کر دے گا پوری امت نو بابے نے کھڑا کیتا کہ حافظ ناموس زن پر میں پھر دھیاں دی عزت بھی دسے گا پھر قرآن دی عزت دے پارا بھی دسے گا پھر اسلام دی عزت دے بھی پارا دسے گا پھر نبی دی عزت دے ختم نبوت دی گل بھی کرے گا حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری انہیں کہا اس امت دے اندر کوئی ایک مرد بھی کھڑا ہو گیا پوری امت نو کھڑا کر دے آج اسی پھر ویکھیا ایک بابا خادم کھڑا ہویا ایک امیر المجاہدین کھڑے ہوئے تے پوری امت کھڑی ہوئی کہ نہیں ہوئی پوری امت دے اندر جناب سوچ سمجھ آئی کہ نہیں آئی جہاد دا ایمان دے میں ممبر ہوتے بیٹھا سانو اپنے مدارے سے جدو اسی پڑھتے سانا میں اپنی گل دس رہا 2009-10 دی گل دس رہا میں اس ویلے جدو اسی پڑھتے سی تے سانو بھی یہی دسیا جاتا سی کہ جتنے بھی جہاد دی کوئی گل کرتے نے دہشت گرد معذرت نال سانو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اس حدیث تے نشان لے لو فلانی جماعت نو جواب دینا ہے اس حدیث دے نشان لے لو فلانے مولوی نو جواب دینا ہے اس حدیث دے نشان لا لو اس فرقے نو جواب دینا ہے میں کہ جناب مدارس سے یہ بھی پڑھاؤ امریکہ نو کہنے جواب دینا ہے یہ بھی پڑھاؤ کہ یہودیاں نو کہنے جواب دینا ہے حضور نے ارشاد فرمایا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود حضور نے فرمایا جڑا مسلمان چاہندا ہے صدقہ کرے اور صدقے دے پیسے نہیں ہیں غریب ہے حضور نے فرمایا یہودیاں دے لعنت بھیجے اللہ صدقے دے ثواب دے یہودیاں دے لعنت بھیجنا یہودیاں دے لعنت بھیجنا صدقے دے ثواب ہے خیبر یا یہود جیش محمد صوبہ یہود خیبر یا یہود جیش محمد صوبہ یہود خیبر یا یہود جیش محمد صوبہ یہود سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا سنو حضور نے ارشاد فرمایا مولا علی اس حدیث دے راوی ہیں مولا علی فرمانے حضور نے ارشاد فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا علی قیامت تو پہلے قرآن پڑھنے والے لوگ جہاد تو روکن گے روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے قرآن پڑھاون والے لوگ جہاد تو روکن گے دسو جتنے بھی مفسر ہیں قرآن دے بیٹھ کے تفسیراں پڑھا رہے ہیں جتنے قرآن و حدیث پڑھا رہے ہیں وہ سارے دے وچ آنن کے نہیں آندے حضور نے فرمایا قرآن پڑھ کے جڑا جہاد روکے گا وہ قرآن سمجھانا والا بھی ہے نا کلا حافظ تے نہیں نا قرآن دا ترجمہ و تفسیر جانن والا حدیثاں نو جانن والا حضور نے فرمایا جڑا قرآن پڑھ کے جہاد تو روکن گے صحابہ نے عرض کی تھی مولا علی عرض کی تھی یا رسول اللہ قرآن پڑھ کے قرآن تے 684 آیت جہاد دیاں حضور قرآن تے جگہ جگہ موجود ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قاتلہم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قرآن اندر یا رسول اللہ موجود ہونا ہے پھر
توجہ نال خاموشی نال آواز آ رہی ہے نا جی کوئی مسئلہ نہیں پہنچا لواں گے الحمدللہ اسی حضور دا انداز پڑھے ہوئے ہے حضور تقریر کیویں کردے سن اے بھی تسی پوچھیا تے کرو نا علماء کنوں اے علماء سانو اے دسو تے صحیح استاد جی حضور کیویں تقریر کردے سن حضور دا انداز کی سی یا حضور امن سے بات کرتے تھے حضور محبت سے ہاں بات کرتے تھے لیکن انداز یہ نہیں ہوتا جو ان مولویوں پیروں کا ہے توڑے پیر والا انداز نبی دا انداز نہیں چلنا ابھی تسی کو بھی ساڑھے پیر دا جڑا انداز ہے وہی حضور دا نا اسی کسے مولوی پیر دے پیچھے نہیں کھڑے سانو بابا دس گیا سی جنوں بھی منے حضور دی وجہ اے مسلم شریف دی حدیث ہے کہ دی مسلم دی کہ دی حضور تقریر کیویں کردے سن ہن جیڑا حضور علی تقریر دے مطابق تقریر نہ کرے وہ پھر حضور دا غلام تے نہ ہوئے حضور تقریر کیویں کردے سن حضرت جابر اس حدیث دے راوی ہیں آپ فرمانے اذا خاطبا احمرت عیناہ والا صوتہ واشتدت غضبہ فرمانے حضور جدو بھی اے نہیں کہ ایک باری اذا جب بھی حضور خطبہ دیتے تھے مطلب ہے کہ کوئی بندہ مینوں کہے شاہ صاحب ملن آنا ہے تو میں کہاں کتنے بجے آئے گا وہ کہندے 4 بجے مختص ہو گیا نبی ایک باری آنا ہے ایک ٹائم 4 بجے تے جیڑا کہے شاہ صاحب کل آنا ہے میں کہ کیڑے ویلے آواں کہندا جیڑے ویلے بھی دل کرے گا اس تو کی مراد ہے 12 بجے آواں 1 بجے آواں 2 بجے 3 بجے 4 بجے 5 بجے 6 بجے 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے ایویں ہے نا آپ فرمانے نزا خطب ہے جب بھی حضور خطبہ دیتے جیڑے ویلے بھی حضور خطبہ دیتا احمرت عیناہ حضور دی اکھاں مبارک جڑیاں سن سرخ ہو جانیاں جلال دی وجہ تو سبحان اللہ ساڈی تے حالی سرخ بھی نہ ہوئی تے لوگاں نو اے قبول نہیں ساڈے اے نہیں یہ جی شاہ صاحب میں کہ جی اسی جنہاں نو ساڈی گل تو تکلیف ہو رہی ہے او بھاویں جتھے ہو رہی ہے اسی انہاں دی تکلیف وچ اضافہ کرنا ہے جنہاں نو درد ہویا ہے میں انہاں دے درد وچ اضافے واسطے آیا نشبم نشب پرستم کہ حدیث سے خواب گویم چون غلام آفتابم از ہم آفتاب گویم علامہ اقبال کہندے نہ اسی کالے ہاں نہ اسی کالیاں گلاں کردے ہاں اسی چمک دوئے محبوب دے غلاماں تے گلاں بھی اسی چمک ساڈے آقا بھی چمک دوئے حضور دا دین بھی چمک دوئے قیامت تک امیر المجاہدین سما جیڑا بھی غلام حضور دے دین دی گل کرے گا وہ ایتھے بھی چمکے گا آگے بھی چمکے گا انشاءاللہ سبحان اللہ حضور جب بھی خطبہ دیتے تھے آنکھیں کیا ہو جاتی تھی والا صوتہ میں سپیکر دا محتاج ہاں آواز اونچی کرنی ہوئے سرکار دنیا رب دے علاوہ کسی دے محتاج ہیں نہیں اور پوری دنیا رب دی بھی محتاج ہے رسول اللہ دی بھی محتاج ہے میں دے اس گل میں شیر پتہ نہ شیر میں ہل جانا اعلیٰ حضرت گل کی ہے یار اسی تے کھول کے صرف شیران دے ترجمے کہیے لوگ ساڑے ہوتے گلہ کریں اعلیٰ حضرت فرمانے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اچھا ایتھے یار اگر مثال کسے غوث دی دے دیں کسے کتب دے دیں کسے صحابی دی دے دیں کسے اور دی دے دیں سمجھ آنی سی اعلیٰ حضرت نے گل انہاں کی تھی جڑے رب نور حضور تو بعد سب تو زیادہ پیارے مثال ہی اعلیٰ حضرت نے کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ اے گل یاد رکھنا اعلیٰ حضرت سبحان اللہ لیکن اعلیٰ حضرت دے عشق دے پیالے جو جڑا ساڑھے بابے پی کے پھر اعلیٰ حضرت بیان کیتا ہے وہ پھر ہور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت اے اعلیٰ حضرت دا دیتا ہویا فیض ہے امیر المجاہدین کو اعلیٰ حضرت گل کیتی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات بابا جی ہاتھ جوڑ کے کیا حضور سبحان اللہ تہاڈی گل بھی سبحان لیکن تہاڈے کینوں سکھ کے میں تھوڑی وڈی گل کرن لگا تہاڈے کینوں سکھ کے جویں او صحابی سن نا تے او ایک تابعی نوں ملے تے تابعی نے کی گل کیتی انہوں نے کہا تسی حضور نال کی کیتا کیویں وقت گزاریا انہوں نے کہا اسی حضور تے جان نشاور کر دیتی اسی حضور دے اگے بھی لڑے پیچھے بھی لڑے دائیں بھی لڑے بائیں بھی لڑے کوئی ایک تیر سرکار ال نہیں آن دیتا تے تابعی نے گل کی تھی صحابی نوں گل عشق دی عشق تے فتوی نہیں ہوندے علامہ اقبال کہندے نا من بندہ آزادم من بندہ آزادم عقل است غلام من عشق است امام من کہنے میں عقل نو غلام بڑھا کے دے عشق نو امام بڑھا کے پھر نبی دی گل کرنا تو ہم نتان سمجھا سو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب اعلیٰ حضرت گل کی تھی جن کے تلووں کا دھومن ہے سبحان اللہ بابا جی کیا بابا جی فرمایا حضور دے تلوے دے سبحان اللہ حضور دی سواریاں دے تلوے بھی سبحان اللہ صحابہ دے تلوے بھی سبحان اللہ صحابہ دے سواریاں جتے پیشاب کیتا پوری دنیا دے اس برابر نہیں حضور دے تلوے دے اور اونچے میں سچی گل کر رہا اے تے اسی تھوڑا جہا عرصہ گزاریا بابا جی نال جنہاں 10 سال پڑھے میں کہنا پتہ نہیں کیا ہو جائے
سچی گل ہے اسی بابے کو پڑھیا نہیں مطلب میں کسی اور مدرسے تو دورہ حدیث کیتا ہے میں بھیرے تو دورہ حدیث کیتا ہے لیکن بابے کو پڑھیا نہیں پھر اس تو بعد 2-3 سال بابا جی نال بیٹھے ہیں قسم بخدا اعلی حضرت تو بعد کسی نے اگر ادب والا ترجمہ کیتا ہے تو بابا خادم ہی سچی گل ہے میں بڑے بڑے مفسرین نو بھی پڑھیا ہے بڑے بڑے لیکن بابا جی جڑے ترجمے محتاط انداز سی نے جڑا وہ کسی دا اے ہن ساڈے بزرگاں نے لکھیا نا میں گل کتے ٹور پئی میں کر ہو رہا سی چلو میں ایک گل تانوں سنا کے بابا جی دی اے تے پھر چھیڑ دئیے تے بابا جی دی گل مکڑی نہیں کیا بات ہن ہے نا کہ حضرت ساڈے بزرگاں نے لکھیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تے حضور دا سینہ مبارک چاک کیتا تے پھر حضور نو اے دتا پھر اے دتا بابا جی فرمانے حضور جبریل دے محتاج ہیں میں تو ترجمہ ہی نہیں کر سکے پھر محدث کیڑی شے دیو فرمایا جبریل نے نہیں دیتا حضور نے سینے نال لایا جبریل نو ملیا میں پہلی باری سینے نال لایا تے کی فرمایا اس وجہ تو سینے نال لایا یا رسول اللہ او جڑی عرشاں تو پار جانا ہے نا وہ جڑے پر جلدے وہ بھی نہ جلن دوجی باری جڑا سینے نال لایا تے حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ ساری دنیا دے اندر سب تو بڑا غلام میں تہاڈا بن جاواں تے پھر تیجی باری جدوں سینے نال لایا بابا جی فرماندے سن تیرے در کا درباں ہے جبریل حضرت جبریل نے تاں سینے نال لایا کہ یا رسول اللہ میں تہاڈے دربان دا سب تو بڑا جڑا اگے دربان کھڑا ہونا تہاڈے دربار دا وہ سب تو پہلا دربان میں ہوں ایس یہ تے گلاں بس اتنی گل ہے اللہ دے رسول نے جڑا سانو دین دتا ہے نا رسول اللہ نے وہ دین کسی دے اگے جھکن واسطے نہیں آیا اے بڑی تاریخی گل کر کے میں جا رہا جس دن دا دین کمیاں نے پڑھیا ہے کینے پڑھیا ہے کینے پڑھیا ہے کینے پڑھیا ہے جس دن دا دین کمیاں نے پڑھیا ہے وہ در در دے ویکھ رہا ہے کدی ایم پی اے دے دروازے کدی ایم این اے دے دروازے کدی چیئرمین دے دروازے کدی ٹی پی او دے دروازے کبھی ایس ایچ او دے دروازے کدی نون لیگ دے دروازے کدی ایم پی ٹی آئی دے دروازے کدی زرداری دے دروازے دے جب تک دین خاندانی لوگوں کول سی سر کٹا دیتا سی دین نہیں ویچیا دین بڑے بڑے مدارس ضرور ہونے لیکن تسی ویکھ لینا ایک گل ہے بابا جی فرماندے سن جنہاں نے دنیا دی تعلیم نو دین کی نو زیادہ عزت دیتی کہ کمپیوٹر والے دی زیادہ عزت ہے اپنے مدرسے کمپیوٹر والے نے کرسیاں تے بٹھا دیتا نبی دی حدیث پڑھاون والے نے تلے بٹھایا پر میں اس مدرسے جو کبھی بھی دین دی غیرت رکھنے والا پیدا نہیں ہو سکتا جنے دنیا نو دین تو بابا جی کول اللہ کیسا فاروق الحسن صاحب انہوں نے کہا حضور تسی میڈیا دے سامنے کدی لاجواب ہی نہیں ہوئے سارے میڈیا نو لاجواب کر دیندے ہو اسی جانے ساڈے اگر میڈیا دے روپ اتنا ہوندے بولیا نہیں جاندا اے دے کوئی گل دسو بابا جی نے فرمایا یاد رکھنا جیڑا کوئی تسی پڑھیا نا سمجھو جیڑا تسی پڑھیا دنیا کسی دے پیو نہیں پڑھیا جیدے کول قرآن ہے کسی اور کول ہے قرآن دے مقابلے کوئی علم ہے کوئی دین ہے یار جیڑا کچھ اسی پڑھیا قسم بخدا اے نہ سمجھا کرو کہ دین والے کوئی جناب ہوئے ہیں الحمدللہ سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی تک ساڑھا ایک بھی بزرگ ایسا نہیں ہے جنہیں غیرت ہے کہ ساڑھا سر لیما کیتا ہوگا ساڑھے سارے اسلاف ساڑھا سر اچھے کر کے گئے لیکن آج ساڑھے اسلاف قبریں جو بول رہے ہیں یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو اقبال کہنا ہے یہ مرکز سے مکہ مدینے پہ لیٹے ہوئے ساڑھے بزرگ ساڑھے اسلاف ساڑھے صحابہ وہ محدثین امام وہ جڑے اتھے لیٹے پہن کہنا وہ بھی قبریں جو بول یہ مرکز سے صدائی حرم کے رہنے والوں کو شکایت تجھ سے ہے اے تاریک آئین آبائی اقبال کہندا ہے انہوں نے بچو کا بولے قبریں چو انہوں نے کہا اوے جڑے بڑے باو اجداد دے آئین سی دستور سی قرآن دا آئین سی دستور سی انہوں چھڑ کے ٹرمپ دے کے ڈیاں نچا بیٹھے ہو سانو شکایت توڑے ٹرمپ دے کے دسو نا یار یہودی پھر سانو گلاں کر دین یار مولوی انجن اسی کچھ بھی نہیں الحمدللہ پاکستان نے جتنی خرابی ہے مولویاں پیدا نہیں کیتی اے انہوں نے ہی پیدا کیتی سیاں اسی نہیں بیچیاں ڈاکٹر حافظ صدیقی ایسی بیچی ہے نہیں مرشد اے جناب میڈیا دے اوتے پورے ٹی وی چینل 50 چینل 100 چینل کیبل اوتے چلتے ہیں ایک کی نو لا کے ایک یا دو چینلاں تو علاوہ او بھی اپنی مرضی دس او دے علاوہ جتنے چینل چلاؤ ساری فحاشی مولوی پھیلا رہے ہیں یا پھیلا رہے ہیں دسو جس قوم دے بچیاں نو جواناں نو سلمان خان اسی بھی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں شاہ رخ خان اسی کنجر بھی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں عامر خان کنجر اسی بھی کھا رہے ہیں یہ بھی کھا رہے ہیں انڈیا دے کنجرے نو نچا کے یہ بھی کھا رہے ہیں اسی بھی کھا رہے ہیں پھر یاد رکھنا جس قوم دے نوجواناں دے آئیڈیل ہندو ہون گے امریکہ اور یہود و نصارہ دے غلام جنہ دے آئیڈیل ہون گے یاد رکھنا جنہ دا آئیڈیل سدھو موسے والا ہے اس گھر دے اندر کدی بھی محمد بن قاسم دے حضور دا غلام پیدا نہیں ہو سکتا جنہ دے آئیڈیل کنجر ہیں انہوں نے گھر بھی کنجر جمے گا اے پکی گل ہے
جنہاں دے آئیڈیل امام حسن امام حسین ہوں گے اس گھر دے اندر صلاح الدین ایوبی بھی آئے گا، ٹیپو سلطان بھی آئے گا، احمد شاہ ابدالی بھی آئے گا۔ احمد شاہ ابدالی دا پتہ ہے کون ہے؟ پتہ ہے؟ عطا اللہ سخیلوی دا پتہ ہے تانوں؟ حسن علی گل نہیں، ڈوم مرن علی گل ابرار الحق دا سارے نو پتہ ہونا ہے۔ طارق بن زیاد دا نا شاید کسے نو پتہ ہوئے، تاریخ دا نہیں پتہ کون سی کیویں کشتیاں چلائیں اصل کی اپنی وڈیاں دی تاریخ دا علامہ اقبال ایویں تے نہیں رویا تیرے صوفے ہیں فرنگی تیرے کالی ہیں ایرانی لہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی عمارت کیا خوش روی عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نظور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ اقبال کہندا ہے آج مسلمانوں دے اندر جو غیرت رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں۔ 1,24,000 نبی ہیں دنیا وچ، اے بڑی بڑی گل کرن لگا، اے دا جواب کسے کول بھی نہیں ہے، کسے کول بھی نہیں ہے۔ اسی نبیوں دے پیچھے ٹرنا ہے، حضور دے پیچھے ٹرنا ہے، صحابہ دے پیچھے ٹرنا ہے، یا کسی دنیا دار 2 نمبر مولوی پیر دے پیچھے ٹرنا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش دنیا انبیاء ہیں، آخر ساڑھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کے میں نے دسے کسی ایک نبی دا نام کتنے نبیوں دا کتنے نبیوں دا نام کیا میں کسی ایک نبی دا نام میں نے کوئی بندہ کھڑا ہو کے دسے جنہیں حجرے چ بیٹھ کے دینی تبلیغ کی تھی۔ کسی ایک نبی دا نام دسو جنہیں خانقاہ بڑھا کے دینی تبلیغ کی۔ ہر نبی نے اپنے دور دے فرعون دے خلاف آواز چاہیے، ہر نبی نے اپنے دور دے ظالم دے خلاف آواز چاہیے۔ گلی آواز نہیں جی ٹکر بھی نہیں ہے، پھر کلی ٹکر بھی نہیں انہوں نے نظام مکایا بھی ہے، پھر کلا مکایا نہیں اللہ کا نظام قائم بھی کیتا ہے۔ ساڑھے آقا مولا بھی ابو جہل نے ٹکر نہیں لئی، عتبہ شیبہ نے ٹکر نہیں لئی۔ میں آگے ظالم حکمرانہ نے ٹکر لینا تے انبیاء دی بھی سنت ہے، میرے آقا دی بھی سنت ہے۔ تسی کدے پیچھے کھڑے ہو سانو بھی تے دسو بابا جی ایویں نہیں فرماندے سن بھی سانو کوئی دین سمجھاوے، اور بابا جی نو کوئی سمجھا ہی نہیں سکے۔ وہ گل کرتا تھے بابے دی سچ نہ بیڑی تگڑی سی، انہیں سیگے پوچھنے سن آپ ہی گل کر بتا نہیں چاہتے سن، انہوں نے کہا میں بابے نے ساڑھے کو ایک گل مسئلے چلے اسی کتوں دے باندے حقیقت گل ہے۔ بابا جی کہندے رہے کہ کسی نو کہہ ہے تے آ کے مینوں دین سمجھاوے تے کو گیا جانے گا پھر ہن جو گلاں کرو جدوں بابا ٹر گیا اس ویلے گلاں کردے۔ ہاں بابا جی وہ میں حدیث شریف مکمل کر کے اگلی گل کردا ہوں۔ حضور تقریر کیویں کرتے سن؟ اذا خاطب احمرت عینا، حضور دی اکھاں مبارک کی ہو جاندیاں سن تقریر دے دوران، حضور دی اکھاں سرخ والا صوتہ، میں آواز اونچی کرنی ہوئے سپیکر نیڑے کردا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آواز دی پہلے بھی کیا بات سبحان اللہ۔ حضرت جابر فرمانے تقریر دے دوران حضور دی آواز اور بلند ہو جاندی سی، واشتدت غضبہ، کلے لفظاں دا ترجمہ نہ بھی کراں تے لفظ ہی ہیبت آ واشتدت کہنے مولوی شدت پسند ہے، میں کہ حضور کی تقریر میں وشدت کا لفظ ہے یہ کیڑے تسی سانو دین سمجھاندے ہو؟ ایک حضور دی تقریر دا انداز ہے اور مسلم شریف وچ ہے، کسی اور کتاب وچ ہوندی تے کہہ دیندے یہ بھی ضعیف حدیث ہے، نعوذ باللہ بھی اسی نے تقریر ہو نہیں کرتے، اپنی ذات نو بچان واسطے نبی دے قرآن نو حدیث نو بھی گل کر دیتے۔ حضور جابر فرمانے وشدت غضبہ، حضور جب بھی خطبہ دیتے تھے آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آواز بلند ہو جاتی تھی، اور حضور کی تقریر میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے چاہو جلال اور غضب نازل ہوتا تھا۔ اور حضور جدو تقریر کرتے سن صحابہ کہنے صبح کرتے سن اے انداز ہوتا سی سانو حضور اینج تقریر کرتے سن سانو لگتا سی کہ شام نو کوئی جنگ چھیڑنے لگی ہے، لشکر حضور ایویں تقریر کرتے سن لگتا سی کوئی لشکر آ رہے ہیں، شام نو کرتے سن لگتا سی صبح آ رہے ہیں، صبح کرتے سن لگتا سی شام نو لشکر آ رہے ہیں۔ حضور دے ہر تقریر صحابہ نو جنگ واسطے تیار کرتے سن، تہاڈی تقریر تے ایک بھی جہاد دی گل نہیں، وہ تے ایجنسیاں نے کہا تے تسی سارے دنیا نو مرسوں سے تقریر شروع کر دتے، ساڈا بابا تے شروع کر رہے ہیں۔ مینوں اس پورے آپریشن وچ اور کوئی مزہ نہیں آیا، ایک مزہ آیا گل بابے ساڈے دی ہوئی ہے۔ آج بھی ساڈے بابا جی، آج بھی ساڈے بابا جی، کل بھی ساڈے بابا جی دی، اے سارے نو مننا پیا ہے، اور اے تے آیا نا ہجے اے آیا ہے کہ بابا جی نے کیسی گوری آیا، ابدالی آیا، شاہین آیا، میں ممبر ہوتے بیٹھ کے اللہ رسول کے ڈر کے کیوں جو گل بابے کی ہے میں تے گل میری گل ہی نہیں ہے، میری اوقات ہی نہیں ہے، میری وہ ایویں گل کرن خطیب اہل سنت فلانا ادی شیر امیر، اسی کوئی شیر شور امیر المجاہدین نہیں، اسی امیر المجاہدین دے غلام ہاں، ساڈا یہی تعارف ہے، ساڈا جڑا اے تعارف کرے دلوں دے واسطے دعا ہے، جڑا سانو شیر کہے دے واسطے دعا سوا نہیں، سچی گل ہے، اسی عام ہی نہیں۔
شیر ہوئے جڑا تحریک لبیک پاکستان دا کام کرن جنہاں دا نام کسے نوں نہیں پتا اخلاص نال دن رات بار کدی فلیکس لا رہے کدی باہر نکلے انہاں دی وجہ تو تحریک کھڑی ہے ویسے گل میں تے مینوں ذہن وچ آ گئی ویسے گل تے دسو یار بابا جی اج بھی کام کر رہے ہیں تواڈے تے میرے کینوں زیادہ کر رہے ہیں ایک گل دسو اخلاقاً شرن اخلاقاً بھی تے شرن بھی ایک گل دسو کل نو تحریک لبیک پاکستان مینوں عہدے تو ہٹا دیندی ہے مینوں کہندے شاہ صاحب تہاڈی جگہ تے فلانا بندہ آ رہا ہے اخلاقاً تے شرن کی بڑھدا ہے میں تحریک دے خلاف کھڑا ہو جاواں یا جیڑا بندہ نواں آئے گا او دستے بازو کر کے کام کر یار تسی کی کرتے ہو اللہ دے بندے دن رات ویکھو کسے دے گروپ تے فلانے نے مینوں کہہ دیتا فلانے نے مینوں انج کہہ دیتا فلانے نے تہاڈی میری دی اوقات ہی نہیں ہے لوگوں نے سرکار دے بارے گلاں نہیں کیتیاں رب دے بارے لوگوں گلاں نہیں کیتیاں تہاڈی ذات دی گل ہو جاندی کی ہو گیا جے بابے نال مشن وڈا ہے بابا جی نوں گلاں نہیں کردے سن لوگ بابا جی نے کدی کسی نوں گل کیتی بابا جی نے فرمایا مشن تو رہنور دے شوق ہے منزل نہ کر قبول